السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے سامنے پریزنٹ سمپل کا بقیہ حصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. میں ابو سعید عبدالرازق آپ کا آج کی اس نشست میں پھر سے استقبال کرتا ہوں. ہم نے اپنی پچھلی نشست میں پریزنٹ سمپل کا مثبت استعمال سیکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جب آپ پریزنٹ سمپل سیکھنے یا پھر استعمال کرنے لگو تو آپ آئی وی یو دے ان چاروں کے لیے الگ طریقے کا صیغہ لاؤ گے اور ہی شی اٹ کے لیے الگ طریقے کا صیغہ لاؤ گے. یہ ہم نے پہلے بات صاف کر دی تھی اور ہم نے اس کلاس میں یہ بھی کہا تھا کہ پریزنٹ سمپل عام طور پر دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے یا دو موقعوں پر استعمال ہوتا ہے. ایک وہ جو ساری مسلم حقائق ہو، مثال کے طور پر water boils at 100 degrees centigrade. water boils B-O-I-L-S boils کہا تھا ہم نے کیونکہ water مطلب ایک چیز ہوئی، it ہوا، تو اس حساب سے. اور یہ ایک مسلم حقیقت بھی ہے کہ وہ 100 ڈگریز پر درجہ حرارت اس کا 100 ڈگری ہوتا ہے جب وہ ابلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کسی چیز کو عادتاً کرتے ہو اور اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہو تو آپ عموماً پریزنٹ سمپل کا صیغہ استعمال کرتے ہو یا پریزنٹ سمپل کو استعمال کرتے ہو. ہم نے کہا تھا، مثال میں اس کی ایک اور دیتا چلوں آپ کے سامنے کہ he usually skips his breakfast. وہ عام طور پر اپنا بریکفاسٹ اسکپ کرتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے آپ جملے مثبت کے بناتے جاتے ہیں. اب آئیے منفی کی طرف چلتے ہیں. منفی جملے بھی یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سترک ہو کر استعمال کرنے پڑیں گے. منفی جملوں میں پھر سے وہی بات، جب تک آپ آئی وی یو دے جب تک آپ یہ چار میں سے کسی ایک کا استعمال کر رہے ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے آگے ڈونٹ لے کے آئیں گے. اس کے آگے آپ یعنی آئی یا وی یا یو یا دے لکھا، پھر اس کے فوراً بعد آپ ڈونٹ، ٹھیک ہے نا، لے آئیں گے. مثال کے طور پر I don't watch television. میں ٹی وی نہیں دیکھتا. I don't spend money in movies. میں فلموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا. I don't spend. I don't watch. تو اس طریقے سے ٹھیک ہے، جب آپ کے منفی جملے بننے لگیں تو آپ یہ کرو گے. اسی حساب سے آپ کہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں We don't go out at night. ہم رات کے وقت باہر نہیں جاتے. اب آپ ان جملوں کو چاہے تو حال والے جو الفاظ میں نے ایڈوربز جو میں نے اس دن بتلائے تھے وہ بھی آپ یہاں پر لے آ سکتے ہو. We usually don't go out in the night or at night. اور یا پھر they don't usually. یہ usually جو ہے ایسے بھی یعنی میں صرف یوزلی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس طریقے سے جو بھی حال والے الفاظ آتے ہیں، ایڈوربز جو آتے ہیں، وہ آپ چاہیں تو ڈونٹ سے پہلے لے آؤ یا ڈونٹ کے بعد لے آؤ، دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، we don't generally step out at night. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کے منفی کے جملے بننے لگتے ہیں. وہیں جب آپ منفی جملوں میں ہی شی یا اٹ کا استعمال کرتے ہو تو یہاں پر تھوڑا سا اور چوکنا ہونا پڑتا ہے. جو اب تک ہم نے سیکھا آئی وی یو دے کو لے کر، اس میں یہ تھا کہ بس آپ کو اس ورب کے آگے ایک ڈونٹ لگانا ہے، پورے کا پورا جملہ آپ کا صحیح ہے. You know, we wake up at 5 in the morning. We don't wake up at 5 in the morning. They go to the office by car. They don't go to the office by car. ٹھیک ہے، بس آپ اتنا ہی صرف ڈونٹ لے آؤ گے جب تک آپ آئی وی یو دے کا استعمال کر رہے ہو کافی ہے. مگر جب آپ ہی شی یا اٹ کا استعمال کر رہے ہو
तो उसके साथ दो चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। एक तो डोंट नहीं आएगा वहां पर, उसकी जगह पर डजंट आएगा। अब आप चाहें तो इनको खोलकर भी इस्तेमाल कर सकते हो, डज नॉट, चाहें तो आप डज नॉट भी कह सकते हो, या फिर आप कंट्रैक्टेड वर्जन जो उसका है उसको आप कंट्रैक्टेडली ही इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, या इस तरीके से आप जुमले बनाने लगोगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप डजंट ले आओगे तब आप वो जो वर्ब में मैंने पहले कहा था ना कि जब मुस्बत जुमले हम बना रहे थे, मैंने कहा था कि वहां जब आप ही, शी, इट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वर्ब में एक एडिशनल एस लग जाता है। कहा था ना मैंने, इट रेन्स अ लॉट इन बेंगलोर, इट रेन्स, एस लगाया था हमने। अब अगर आप इसी जुमले को नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहो तो इट डजंट तो आप बोलोगे ही, साथ साथ आप वो जो एस लगाया था उसको निकाल दोगे। अब एस कहीं नहीं लगेगा, ना आई वी यू दे में, ना ही शी इट में, एस यहां से बिल्कुल लगेगा ही नहीं। लिहाजा जब आप कह रहे हो इट डजंट रेन इन बेंगलोर, इट डजंट रेन इन बेंगलोर, माई मदर doesn't wash the clothes, my mother doesn't wash the clothes, ठीक है। उसी हिसाब से he doesn't always do the homework। एक चीज का ध्यान रखें, मैंने यहां पर doesn't भी कहा है और do भी कहा है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। ये doesn't यहां पर जो आया है अपने काम के लिए आया है, इसको आप चाहें तो फेल नाकिस कह लें। उसके बाद जो डू आया है वो जुमले का अपना फेल है। लिहाजा आपके सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर आपको डजंट या डोंट कहना है और साथ में डू भी कहना है, तो आप परेशान ना हो कि मैंने तो पहले ही डोंट या डजंट इस्तेमाल कर लिया है, अब आगे मैं डू का इस्तेमाल इस जुमले में करूं भी कि नहीं, सही होगा भी कि नहीं, ये नहीं सोचना है आपको। आई डोंट डू माई होमवर्क एवर, आई डोंट डू माई होमवर्क, मैं कभी अपना होमवर्क नहीं करता। एक जुमला है, तमीज नहीं, अच्छी चीज नहीं है ये, और बात है मैं जुमले के हिसाब से, जुमले की हद तक बात कर रहा हूं कि जब आप आई डोंट का इस्तेमाल कर लिया यानी डू नॉट कहा आपने, अगर आप इसको खोले तो और आपको अचंभा होगा कि आई डू नॉट डू द ड्यूटी करेक्टली, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी करेक्टली, ठीक है ना। तो इस तरीके के जुमले अब आप जब बनाने लगो तो डू को लेकर के परेशान न होना। वैसे ही जब आप नेगेटिव जुमले बनाने लगते हो तो ही, शी, इट के साथ जैसे मैंने कहा था डजंट हमेशा आएगा। तो चंद एक मिसालें मैं आपके सामने और रख दूं। ही डजंट गो शॉपिंग एवरी वीकेंड, ही डजंट गो शॉपिंग एवरी वीकेंड, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इस सिलसिले में, ये जो हमने एडवर्ब्स सीखे थे, इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल आप चाहो तो जुमले में वजन और जोर पैदा करने के लिए जुमले के सबसे पहले इन अल्फाज को आप चाहे तो ले आ सकते हो। मिसाल के तौर पर यूजली ही डजंट वेक अप एट 5, यूजली आप वैसे चाहे तो सिंपल से जुमला बना दो, ही यूजली डजंट वेक अप एट 5। अगर आप मुस्बत जुमला बनाना चाहते हो, ही यूजली वेक्स अप एट 5, ये दोनों सही हैं। अगर आप बजाय इसके कि इस तरह का एक रेगुलर जुमला बनाओ, जुमले में आप जोर पैदा करना चाहते हो, बात में जोर पैदा करना चाहते हो, तो आप उस यूजली को, उस ऑलवेज को, उस समटाइम्स को, उस जनरली को, उस सेल्डम को, उन सब अल्फाज को आप सबसे पहले, जुमले के सबसे पहले ले आ सकते हो। यानी आपका जुमला आप उसी से शुरू कर सकते हो। समटाइम्स आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। समटाइम्स तो आपने पहले ही जुमले में वजन पैदा करने के लिए समटाइम्स यानी आप बता रहे हो कि नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जुमले, नेगेटिव जुमले भी बना सकते हो। चलिए अब यहां से सवालात बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आप सवाल बनाने लगो प्रेजेंट सिंपल में, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क नहीं बदलता, लिहाजा आपका सवाल शुरू भी होगा तो आप डू या डज के साथ सवाल शुरू करोगे। मिसाल के तौर पर
اگر آپ کو آئی وی یو دے میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا ہے تو آپ کا سوال پھر سے ڈو سے شروع ہوگا. جب تک آپ ہی شی اٹ میں سے کسی ایک کا استعمال کر رہے ہو تب آپ اپنا سوال ڈز سے شروع کر سکتے ہو. یا پھر کسی آدمی کا, کسی آرگنائزیشن کا, کسی جگہ کا, کسی حیوان کا نام لے آتے ہو تب بھی آپ اس کے آگے ڈز کا استعمال کر سکتے ہو. یعنی سب سے پہلے تو وہ آئے گا ڈز, پھر اس کے بعد آپ ان ہی شی اٹ میں سے کسی ایک لفظ کا یا پھر کسی آرگنائزیشن کا, یا پھر ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ چیزوں کو ایک ہونے کے باوجود بھی ٹیم شمار کیا جاتا ہے, جملہ شمار کیا جاتا ہے, اور اس جملے کو یعنی کیونکہ اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں اس کو پھر آپ چاہیں تو کیا کہتے ہیں وہ جمع کی شکل میں استعمال کر سکتے ہو. یہ فی الحال زیر بحث نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کسی اور دن روشنی ڈالیں گے. فی الحال بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جب تک آپ سوالیہ جملے بنا رہے ہو, خصوصاً ایسے سوالیہ جملے جن میں ایسے سوال ہوں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں مطلوب ہو, جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو, ایسے جملوں کے لیے آپ ڈو یا ڈز کے ساتھ اپنا جملہ شروع کرو گے. مثال کے طور پر ڈز ہی گو ٹو دی آفس آن ٹائم, ڈز ہی گو ٹو دی آفس آن ٹائم. Do we hold meetings every week like this? Do we have English classes every day of the week? Do we? تو آپ do یا does پہلے لے آؤ گے, اس کے بعد I, we, you, they, he, she, it میں سے جو مناسب ہے وہ لے آؤ گے, پھر آپ اس کے بعد اپنا فعل لے آؤ گے. یہ آپ کا جملہ سوالیہ جملہ اس وقت ہوا جب آپ عموماً ایسا جواب چاہتے ہو جس کا جو ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے. اگر آپ ڈسکرپٹیو جواب چاہتے ہو تو یقیناً آپ وہ WH words پہلے لاؤ گے. Why doesn't he go to work these days? Or why doesn't he get married? Why doesn't he get? یہاں پر فعل marriage نہیں ہے, get فعل ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو why doesn't he get married? تو اس طریقے سے جملے آپ بنا سکتے ہو. اب جب آپ نیگیٹو جملے بنا رہے ہو تو پھر سے وہی بات کہ آپ چاہو تو کنٹریکٹڈلی ڈونٹ یا ڈزنٹ کا استعمال کرو. کب؟ جب آپ کے جملے ایسے ہوں, ایسے سوال ہوں جن کا جواب ہاں یا نہ میں مطلوب ہو, تو آپ سب سے پہلے ڈونٹ یا ڈزنٹ لے آؤ گے. ڈونٹ یو واچ موویز سیکریٹلی؟ ڈونٹ مسلمز پرے 5 times a day؟ اس طریقے سے آپ جملے بناؤ گے. اور وہی ڈزنٹ کا آپ کو جملہ بنانا ہے تو آپ بولو گے doesn't it rain in Bangalore nearly every month? Doesn't it rain in Bangalore nearly every month? تو اس طریقے سے آپ کا جملہ بنے گا. جب آپ ان ڈونٹ یا ڈزنٹ کے آگے WH کے کوسچنز لاتے ہو تو پھر جواب عموماً مفصل ہوتا ہے, تفصیل طلب ہوتا ہے, بائنری جواب نہیں ہوتا. تب آپ ان جملوں کی شروعات جو ہے why, where, when, how یا اس طریقے کے الفاظ سے کرتے ہو. چلیے اب آخری کڑی اس کی سیکھتے ہیں. جب ہم ان سوالات کے جو بائنری جواب چاہتے ہیں, ان سوالات کے جوابات جب بنانے لگے تو اس چیز کا پھر سے دھیان رہے کہ ہمارے جوابات yes he does, yes yes she does, yes it does, no it doesn't, no he doesn't, no she doesn't ہوگا. اسی حساب سے yes I do, yes we do, yes they do, yes I we you they, yeah, yes they do. اس طریقے سے yes I do, yes we do, yes they do and I we you they. تو یا پھر آپ اس کا نیگیٹو آپ بنانے لگو تو آپ پھر یوں کہو گے no we don't, no I don't, no you don't, no they don't. تو اس طریقے سے آپ کے جملے بننے لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پریزنٹ سمپل کا ایکسپلینیشن ختم کرتا ہے. یہاں پر اب اور زیادہ چیزیں نہیں رہ جاتی. ایک چیز ضرور ہے جو آج یہاں پر سکھلائے جانے لائق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم پہنچیں گے, بہت آگے جب ہم پہنچیں گے تو اس پر مزید کچھ باتیں آنی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ تب لے آئیں گے. بس آپ خوب مشق کیجئے گا, خوب پریکٹس کیجئے گا, انگریزی میں سوچنے کی عادت ڈالیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آپ انگریزی پر
عبور حاصل کر سکیں گے باذن اللہ و توفیق. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا اس طرح ملنا بیٹھنا سیکھنا سکھلانا کار خیر شمار کرے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے غیر مسلموں میں اسلام کو لے کر کے جہاں کہیں مسائل ہوں، اسلام کو لے کر کے مسکنسیپشنز ہوں، غلط فہمیاں ہوں، وہ دور کریں. یہ ہمارا مقصد ہے. تو اللہ عز و جل ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے، ہمیں انگریزی اچھے سے بولنا سکھلائے، اور ہم سے اللہ عز و جل دین کا خوب کام لے اور ہمارا ہر کام قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.